قرآن کا نور حاصل ہوگا، ورنہ پھر کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہماری آج حالت ہے کہ ہم مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے نعرے بہت لگاتے ہیں، پوری پوری رات نعت خوانی میں بیٹھے رہتے ہیں، لیکن نبی کریم کے طریقے اپنانے کے لیے ہم تیار نہیں آتے۔ اب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آج تو کم از کم آپ کسی کو بدنام نہیں کیجیے گا، ہمیشہ ہی ایسا ہونا چاہیے آج تو فجر کی نماز با جماعت ضرور پڑھیے گا۔ میں نے یہ بھی طرف دیکھا کہ 2-2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے، 3-3 گھنٹے نعت خوانی میں بیٹھنے والا اور فجر میں بعض اوقات غائب ہوتا، مسجد خالی۔ اس میں پھر اعتراض کا موقع بھی مل جاتا ہے کہ بھئی دیکھا ساری یہ عاشق رسولوں کو دیکھو نماز آ کے بیٹھے نعت خوانی میں اور صبح نماز نہیں پڑھ رہے، فرض کو چھوڑ دیا، مستحب میں لگے ہوئے۔ تو ہمیں کسی کی تنقید کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، ہمیں تو اللہ کی رضا مقصود ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سر آنکھوں پر۔ اس لیے نعت خوانی میں بھی بیٹھیے، نیاز تقسیم کریں، نبی کریم کی میلاد کی خوشیاں بھی منائیے، لیکن ساتھ ساتھ عمل کی طرف، یہ بہت ضروری ہے۔ اور اپنے نبی کی عادات و اطوار کو جانیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وہ اخلاقیات اسی لیے عطا فرمائے تھے کہ آپ عوام کے سامنے اس کا مظاہرہ کریں اور لوگ ان کو اختیار کر کے بارگاہ الہی میں قرب اور منزلت حاصل کر لیں۔ اگر ہم نے اس چیز کو حاصل نہیں کیا تو پھر وہ مقصود حاصل نہیں ہوگا جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ نعمتیں عطا فرمائی۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آج کے اس مجمع میں بہت ہمارا ذہن بنا ہوگا، آپ مجھ سے آج آپ کا مہمان ہوں، 1-2 دن میں شاید میں واپس چلا جاؤں گا، آپ سب یہ ارادہ کر لیں، وعدہ بھی نہیں کہتا، ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل آج سے ہم 5 وقت نماز با جماعت ادا کیا کریں گے۔ ہمت کرے بھائیو، 5 وقت نماز با جماعت کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر شیطان آپ کو روکنے کی کوشش کرے تو فوراً وہ میرا جملہ ذہن میں نہ آئے کہ مرد وہی ہے جو نفس و شیطان کو پچھاڑ دے، مرد وہ نہیں ہے جو ان کے سے مغلوب ہو جائے۔ آپ دوستوں کے ساتھ کھڑے ہیں، مؤذن صاحب نے فرمایا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف، اور نفس و شیطان نے کہا نہیں یار ٹھہر جا، کتنی مزیدار باتیں ہو رہی ہیں، فوراً کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کانوں میں انگلیاں ڈالیں اور بھاگیں۔ کانوں میں اس لیے انگلیاں ڈالیں کہ دوست آپ کو آواز دے لے گا، ارے یار ٹھہر جا، بھی تو اذان ہوئی ہے، بھی تو 15-20 منٹ باقی ہے، بس جہاں آپ ٹھہرے نہیں وہاں گئے کام سے، فوراً اپنے مسجد میں پہنچے، وضو کریں، اپنی اگلی صف میں بیٹھے نماز ادا کریں۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ 1 ہفتے پابندی کر کے دیکھیں، اتنا نور پیدا ہوگا، اتنا نور پیدا ہوگا، آپ حیران ہو جائیں گے۔ آپ ابھی آئینہ دیکھیے گا اور عبادات اختیار کر کے دیکھیے، ایسا چہرے پر نور آئے گا، ایسا نور آئے گا، آپ حیران ہو جائیں گے، نورانی چہرہ۔ عبادت کا سب سے بہترین بدلہ جو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں فوری طور پہ عطا فرماتا ہے وہ چہرے کی نورانیت۔ انشاءاللہ نور چہرے پہ، گھر والے حیران ہو جائیں گے، لوگ کہیں گے بھائی کون سی کریم استعمال کرتے ہو، بڑا چہرے پہ نور آ گیا۔ تو اس لیے آپ عبادات اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اللہ بھی خوش ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے، اور پھر میدان محشر ہوگا، ہمارے سرکار کی شان، وہاں پر جب ہم پہنچیں گے تو سرکار کے عطا سے انشاءاللہ عز و جل عرش کا سایہ ملے گا، سرکار کی شفاعت ہمیں حاصل ہوگی، اور ہم انشاءاللہ عز و جل اللہ کی عطا سے، اس کے کرم سے، اس کی رحمت سے، اس کے فضل سے داخل جنت ہو جائیں گے۔ وہاں جانے کے بعد پھر ساری یہ مشقتیں بھول جائیں گے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب جہنمی جس کو دنیا میں بڑی نعمتیں ملی تھی جہنم میں جائے گا تو فرشتہ اسے وہاں کی ایک نہر میں غوطہ دے گا اور باہر نکال کے پوچھے گا بتا تو نے دنیا میں کوئی نعمت، کوئی آسائش دیکھی تھی؟ وہ کہے گا خدا کی قسم کوئی بھی نہیں دیکھی۔ یعنی ایک ہی عذاب کی نہر میں غوطے کی وجہ سے ساری نعمتیں بھول جائے گا۔ اور جس نے دنیا میں مشقتیں برداشت کی جب یہ جنت میں جائے گا سرکار فرماتے ہیں فرشتے اس کو ایک نہر میں غوطہ دیں گے، اس کو باہر نکال کر پوچھیں گے بتا دنیا میں تو نے کوئی تکلیف دیکھی تھی؟ وہ کہے گا خدا کی قسم کوئی تکلیف نہیں دیکھی۔ ایک ہی اس
نہر کی ایسی برکت ہوگی ساری دنیا کی تکلیفیں بھول جائیں گے. تو 40 سال 50 سال 60 سال کتنے عرصے زندہ رہیں گے؟ ہمت کیجئے اور اللہ تعالیٰ کے قریب آئیے. اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب محبت کا ثبوت دیجئے. آپ کے طریقے اختیار کیجئے، عبادات اختیار کیجئے، علم دین سیکھیے، انشاءاللہ آپ کا بیڑا پار ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اور آپ کے صدقے سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ سماعت فرما لے ذرا ایک منٹ.